رحم الله من قرأ الفاتحة. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي بعث رتبته إلى قام قوسين وأكرمنا بولاية وسيعه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فیضان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم والدہ امام حسین مالکہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے. جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے تشریف فرما ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر. الہی انہیں ان کے گھر والوں کو عزاداری کے صدقے میں تمام تر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، اس عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر. اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. آنے والے ادوار میں اس سے بہتر عزا کی توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ. فیضان محترم، کہاں یہ تھا کہ محرم آ رہا ہے اور کہاں آج چہلم کی مجلس سے پوری عزاداری تمام. ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ محرم اختتامی مرحلوں میں آیا اور محرم تمام بھی ہو گیا. میرے عزیزو، توجہ کریں گے، آج ہم یہاں ہندوستان کی سرزمین پر فاطمہ کے لال امام حسین کا چہلم منا رہے ہیں. جن لوگوں کو پروردگار نے توفیق دی وہ کربلا میں جا کے امام حسین کا چہلم کر رہے ہیں. بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا، مشی کی، اور آج وہ بھی کربلا میں روضہ امام حسین پر حاضر ہیں. سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ بھی دے رہے ہیں اور سوگواری و عزاداری چہلم امام حسین میں مصروف ہیں.
لیکن ایک چیز قابل توجہ اور قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ کربلا گئے ہیں، ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 3-4 کروڑ لوگ اگر کربلا میں چہلم منانے گئے ہیں، تو آپ صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ وہاں کے اوپر اتنے لوگ چہلم منانے گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر 4 کروڑ لوگ وہاں گئے ہیں یا 3 کروڑ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو ان 3-4 کروڑ لوگوں کا ایک خرچ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خرچ حکومت تو اٹھاتی نہیں ہے، اور نہ اس خرچ کی حکومت ذمہ داری لیتی ہے، نہ خود ملک کی حکومت اور نہ دوسرے ممالک کی حکومتیں۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی زائر یہاں سے گئے ہیں انہوں نے خود اپنا خرچ کیا ہے، مگر زائر جب کربلا پہنچ گیا ہے تو وہاں جانے کے بعد اس زائر کا اپنا کوئی خرچ نہیں ہے، بلکہ اتنے موقف اس طریقے کے وہاں کے اوپر جو ہے اسٹیشن ٹائپ بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں آدمی آئے اور کھائے اور چلا جائے۔ تخمینے کے اعتبار سے جو 3 دن کا خرچ ہے وہ $214 ملین ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خرچ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، یہ خرچ زائرین امام حسین علیہ السلام کا، جو صرف ایک چہلم کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ جو وہاں کے محلی لوگ ہیں وہ لوگ اپنے اپنے موقف لگاتے ہیں، نجف سے لے کے کربلا تک۔ جو لوگ باہر ملکوں سے جاتے ہیں وہ بھی اپنا موقف لگاتے ہیں، وہ بھی اپنی سبیل لگاتے ہیں۔ تقریباً 28,000 کے آس پاس محلی موقف اور 400 کچھ جو باہر سے جانے والے زائرین ہیں انہوں نے سبیل لگائی۔ تنہا کھانے پینے سے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ انسان کی ضرورتیں اور بھی ہیں۔ مثلا فرض کیجئے سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، بخار ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، کسی طریقے کی بیماری ہے، ان کے لیے میڈیکل خرچ بھی ہے، اس کے لیے بھی وہاں موقف لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اتنا مجمع ہے تو لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی وہاں موقف لگائے گئے۔ اب آپ توجہ کریں، اتنا ہی نہیں، ہر طریقے کا سروس سینٹر وہاں موجود ہے، لیکن مجھے تعجب ایک بات کے اوپر ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے بھی 3 کروڑ یا 4 کروڑ لوگ گئے ہیں، ان لوگوں کو وہاں جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہیں پانی پینے کی بھی ضرورت ہے۔ کھانا اگر کھانا ہے تو ظاہر ہے کہ 3-4 کروڑ لوگ اگر ایک وقت میں 1 روٹی بھی کھائیں تو 3-4 کروڑ روٹیاں چاہیے۔ اتنی غذا کی ضرورت، اور پھر اتنا ہی پانی بھی چاہیے۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا، 3 دن تک کربلا کے میدان میں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، مگر آج جتنے بھی زائر فاطمہ کے لال کا چہلم منانے کربلا گئے، انہوں نے نہ کسی کو بھوکا رہنے دیا نہ کسی کو پیاسا رہنے دیا۔ سب کی بھوک
اور پیاس مٹانے والا خود کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ میرے عزیزو، ایک اور مسئلہ ہے جو لائق توجہ اور قابل توجہ ہے۔ ایک جم غفیر ہے جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مگر حج سے آنے والا ہر آدمی کچھ نہ کچھ مشکل اور پریشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ مجھے حج کے موقع پہ یہ مشکل ہوئی، مجھے حج کے موقع پر یہ پریشانی ہوئی۔ کوئی کہتا ہے مجھے رہنے کی پرابلم تھی، کوئی کہتا ہے مجھے کھانے کی پرابلم تھی، کوئی کہتا ہے مجھے پینے کی پرابلم تھی۔ تو ایک حصہ جو 20-25 لاکھ لوگوں کا ہوتا ہے، وہ اگر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آنے کے بعد پریشانیاں بیان کرتا ہے، مگر عراق کربلا میں جانے والا 2-3 کروڑ کا مجمع جب واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم واپس وہیں چلے جائیں، ہمیں وہاں بڑا سکون ملا، ہمیں بڑا آرام ملا، ہمیں ایک عجیب طریقے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہمیں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حکومتیں لوگوں کو بلاتی ہیں تو لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، اور فاطمہ کا لال اگر لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آج زائرین کربلا کے اندر موجود ہیں، بڑے پرسکون ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ شاید پروردگار نے آواز دی ہو، اے نفس مطمئنہ، لوگوں کو بلانا تمہارا کام ہے اور لوگوں کا انتظام کرنا ہمارا کام۔ لہذا آج اسی طریقے کے انتظامات کربلا کے میدان میں کربلا میں موجود ہیں۔ پھر کربلا ایک بہت چھوٹا شہر ہے، کربلا بہت بڑا نہیں ہے۔ اگر اتنا بڑا مجمع کسی شہر میں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ ہر طریقے کی مشکل پیش آئے گی۔ میں نے کہا مولا اتنے لوگ کربلا کے میدان میں آ گئے، کربلا میں آ گئے، کربلا شہر میں آ گئے، مگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے۔ شاید امام حسین جواب دے، تو نہیں جانتا ہے، ہماری خاصیت ہی ہے، ہماری معجز نمائی یہی ہے کہ پروردگار اگر قرآن کو پھیلائے تو 30 پاروں میں آتا ہے، سمیٹ لے تو ایک نقطے میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی معجزہ موجود ہے، جتنے زائر آتے جائیں گے کربلا خود بڑھتی چلی جائے گی۔ کربلا دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر یہ معجز نمائی ہے کربلا کی۔ لہذا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کا کام ہی ہوتا ہے ذہنوں کو روشن کرنا، راستے دکھانا۔ لہذا کربلا آج بھی لوگوں کے لیے مایہ ہدایت ہے، آج بھی کربلا ہدایت کر رہی ہے۔ بس میں ایک جملہ اور کہوں گا، کربلا ہدایت دے رہی ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کربلا سے شعور جگانے کی ضرورت ہے، اب کربلا کو ذکر سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کربلا کو سمجھا جائے، اس کربلا میں غور کیا جائے، کربلا کے اندر فکر کی جائے کہ اگر کربلا آج بھی ہمارے لیے مایہ ہدایت ہے تو وہ ہدایت کے کون کون سے راستے ہیں جو کربلا نے کھول دیے۔ سفینہ نجات ہے، اور ہمیں اس زندگی کے اندر یہی 2 چیزیں چاہیے، یا ہدایت چاہیے یا نجات چاہیے۔ لہذا ہدایت بھی کربلا میں ہے، نجات بھی کربلا کے اندر موجود ہے۔ چراغ ہدایت بھی فاطمہ کا لال امام حسین ہے، اور سفینہ نجات بھی فاطمہ کا لال امام حسین علیہ السلام۔ چونکہ عزیزو چہلم کا دن ہے، لہذا میں زیادہ فضائل آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا، چونکہ آج تو اس غریب کا چہلم ہے جس کا چہلم منانے نہیں دیا۔ میں بس ایک روایت
کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں گا، چونکہ کربلا کے میدان میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام موجود تھے۔ امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کتاب پڑھیے گا سوگ نامہ آل محمد، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ امام بآخر فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں میرے جد امام حسین کو اتنا بے دردی اور ظلم و تعدی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ جس طریقے کے قتل سے نبی نے درندوں کے لیے بھی منع فرمایا۔ نبی نے کہا ہے کہ اتنی بے رحمی اور ظلم و تعدی سے ایک درندے کو بھی قتل نہ کیا جائے جتنی بے دردی اور ظلم و تعدی کے ساتھ کربلا کے میدان میں میرے جد امام حسین کو قتل کیا۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارہ وبالخشب وبالعصا۔ میرے جد امام حسین کو کربلا کے میدان میں تلواروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے، لکڑیوں کے ذریعے اور عصا کے ذریعے قتل کیا گیا۔ اب میں ان جملوں کی تشریح نہیں کر سکتا۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں اس طریقے سے کہ ایک طرف سے تلواریں لے کر، ایک طرف سے نیزے لے کر، ایک طرف سے پتھر لے کے، ایک طرف سے عصا لے کے امام حسین کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے۔ وَلَقَدْ أُوتِيَهُ بِالْخَيْلِ بَعْدَ ذَلِكَ۔ اور جب فاطمہ کا لال اس دنیا سے چلا گیا، امام حسین شہید ہو گئے، تو پھر انہیں گھوڑوں کے ذریعے سے پامال کیا گیا۔ میرے عزیزوں توجہ کریں گے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ امام باقر نے یہ عجیب جملے ارشاد فرمائے، روایت بڑی عجیب ہے کہ جب فاطمہ کے لال امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، تو بعد شہادت امام حسین ظالم نے کھڑے ہو کے آواز دی، شہادت کے بعد، کہ اب کون ہے جو حسین کے اوپر حملہ کرے گا؟ تو لوگ آنے کے بعد بولے، کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو امام حسین دنیا میں نہیں ہے، اب حسین سے کیسے لڑائی ہوگی؟ اب حسین کے اوپر حملہ کہاں کا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ حملے کے لیے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، اور تم کہہ رہے ہو اب کون ہے جو امام حسین پہ حملہ کرے گا، امام حسین سے لڑے گا؟ اب حسین ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو ظالم نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی ایک ایک پسلی کو توڑ دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی سینے کی پسلیاں کمر کی طرف چلی جائیں اور کمر کی پسلیاں سینے کی طرف آ جائیں۔ بس عزیزو، جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، اکثریت نے تو منہ گھمایا، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ 10 لوگ اپنے اپنے راہوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم امام حسین کے اوپر یہ بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، بس توجہ کیجیے گا، 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، شاید آنسو آنے کے لیے اتنے ہی جملے کافی ہیں۔ اب یہ لوگ جب آ گئے تو گھوڑے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ گھوڑا کبھی بھی اگر سامنے کوئی انسان آ جائے تو اس کے اوپر پیر نہیں رکھتا ہے، بلکہ اسے ٹاپ جاتا ہے۔ تو ایک ظالم نے کہا کہ اگر ہم ان گھوڑوں کے ذریعے سے حسین کے لاشے کو پامال کریں گے تو
تو یہ گھوڑے حسین کے اوپر قدم نہیں رکھیں گے، پھر حسین کا لاشا پامال کیسے ہوگا؟ بس ایک ظالم آگے بڑھا، کہنے لگا اب گھوڑوں کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ دی جائیں اور پھر گھوڑوں کو دوڑایا جائے، تب یہ گھوڑوں کو نظر نہیں آئے گا کہ سامنے انسان ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم حسین کے لاشے کو کچل دیں گے، اس کے بعد حسین کے لاشے کو پامال کر دیں گے۔ عزیزو ایسا ہی ہوا کربلا کے میدان میں بعد شہادت امام حسین کے اوپر یہ ظلم کیا گیا کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ عزیزو بس توجہ کریں گے، اس کے بعد سیدانیوں کو اسیر کیا گیا، زندان کوفہ و شام لے جایا گیا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ شام سے زینب کو رہائی ملنے والی ہے۔ عزیزو پہلے جناب سید سجاد کے اوپر جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں موجود نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں میرے لال سید سجاد، میں تمہارے یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں، اب تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ آواز دی پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا ہے۔ عزیزو جناب زینب نے فوراً جناب سید سجاد سے سوال کیا میرے لال پھر کیا سوچا؟ کہ پھوپھی اماں میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی پھوپھی سے پہلے مشورہ کروں گا پھر کوئی جواب دوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں رہنا پسند کریں گی یا مدینے جانا؟ قسم خدا کی زینب کا کلیجہ بھر آیا، جس نے آج تک بھائی کا ماتم نہ کیا، جو آج تک بھائی پر جی بھر کے نہ رو سکی، فوراً جواب دیا پہلے ہم یہیں رکیں گے، دل کھول کر بھائی کا ماتم کریں گے، پھر یہاں سے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ لیجئے عزیزو ابھی جناب زینب کو رہائی مل گئی، وہیں پر ایک کمرہ خالی کرا دیا گیا، ایک حجرے میں بیویاں آ گئی، شام کی عورتیں آنے لگی جناب زینب کو بھائی کا پرسہ دینے، شہدائے کربلا کا پرسہ دینے۔ اب پرسے کا عالم یہ تھا عزیز، جب ساری بیویاں ایک حجرے میں جمع ہو جاتی تھی، کوئی ایک بیوی ایک جگہ سے اٹھ کے کہتی تھی آئے میرا علی اصغر، بیویاں دہاڑے مار مار کے رویا کرتی تھی۔ جب بیویاں خاموش ہوتی تھی پھر کوئی بیوی کسی شہید کا نام لیتی تھی، پھر ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ عزیزو اب جو بیویاں خاموش ہوئیں، ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا آئے میرا بھائی حسین، بیویاں دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ عزیزو حسین کا چہلم، حسین کا ماتم شام میں ہی منایا جا رہا ہے۔ اب یہ بیویاں یہاں سے جب روانہ ہوئی، میدان کربلا میں آئی، ایک ایک شہید کا ماتم کیا، ہر بیوی نے ہر شہید کی نشان قبر کو دیکھا، اس شہید کا ماتم کیا۔ عزیزو پھر وہ وقت آیا کہ یہ بیویاں اب کربلا سے واپس روانہ مدینے کے لیے ہونا چاہتی ہے کہ جناب زینب نے سید سجاد کو آواز دی اے لال سید سجاد ذرا میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے، جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد، تم نے سب کا نشان قبر بتایا، ہم نے سب کا ماتم کیا، ہم نے سب کا پرسہ لیا، مگر ایک نشان قبر رہ گیا ہے۔ بس جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہ میرا قداور بھائی عباس، ابھی تک تم نے عباس کا نشان قبر نہ بتایا۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، بیویاں پیچھے پیچھے چلی، ایک چھوٹی سی قبر کے قریب سید سجاد آ کر رک گئے۔ پھوپھی اماں یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی ہے سید سجاد، میرا بھائی تو بڑا قداور تھا، یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اصغر کی قبر بنائی گئی ہو۔ جناب سید سجاد نے تڑپ کر جواب دیا اے پھوپھی اماں میرا چچا اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ یہی نشان قبر بنا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما دے، حاضرین کی مرادوں کو، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر، پروردگار خاص طور سے بانی اعضاء پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین، ماتم یا حسین۔